آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر کھل کر بات نہیں کی جاتی، لیکن جو ذاتی اور ازدواجی زندگی کا ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے۔ تو اس معلوماتی جائزے میں ہم جنسی کھلونوں سے جڑے حقائق کو سمجھیں گے تاکہ ایک واضح اور صحت مندانہ نظریہ قائم کیا جا سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھیں گے، پھر ان کی عام قسمیں کون کون سی ہیں اور خاص طور پر جوڑوں کے لیے کون سے کھلونے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم حصہ آئے گا، یعنی محفوظ استعمال کے اصول، اور آخر میں ہم پوری بات کا خلاصہ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر جنسی کھلونے ہیں کیا اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سوالات کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے کی ساری گفتگو کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ بہت سیدھے الفاظ میں کہیں تو جنسی کھلونے ایسی چیزیں یا اوزار ہیں جو جنسی تجربے کو مزید گہرا اور پرلطف بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بات صرف لذت بڑھانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جسم کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ ہیں کیا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کون کون سی عام قسمیں ہوتی ہیں۔ اس حصے میں ہم کچھ سب سے زیادہ مقبول اقسام کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائبریٹرز کی۔ یہ شاید سب سے زیادہ جانے پہچانے جانے والے جنسی کھلونے ہیں۔ ان کا کام بہت سادہ ہے، یہ تھرتھراہٹ یعنی وائبریشن پیدا کرتے ہیں۔ یہ وائبریشن جسم کے حساس حصوں، خاص طور پر کلائٹورس کو تحریک دیتی ہے، جو خواتین کے جسم کا جنسی لذت کے لیے سب سے حساس حصہ مانا جاتا ہے۔ اور ان کی بھی آگے بہت سی قسمیں ہیں، جیسے کلاسک وائبریٹرز اپنی سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ بلٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کسی خاص جگہ پر تحریک دینے کے لیے بہترین ہیں۔ ریبٹ کا ڈیزائن ایک ہی وقت میں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی تحریک دیتا ہے، جبکہ وانڈ وائبریٹرز اپنی بہت تیز اور طاقتور وائبریشنز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ہر ڈیزائن کا مقصد ایک الگ تجربہ دینا ہے۔ اب آتے ہیں ڈائلڈوز کی طرف۔ یہ وائبریٹر سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر عضو تناسل کی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں وائبریشن نہیں ہوتی۔ ان کا بنیادی مقصد دخول یعنی پینیٹریشن ہوتا ہے، اور یہ بھی کئی طرح کے مواد اور شکلوں میں ملتے ہیں۔ تو ان کی دو خاص باتیں ہیں، ایک ان کی مخصوص شکل اور دوسرا ان میں وائبریشن کا نہ ہونا۔ لیکن سب سے اہم بات ان کا مواد ہے۔ ہمیشہ میڈیکل گریڈ سلیکون، شیشے یا دھات جیسے مواد کو ترجیح دی جاتی ہے جو جسم کے لیے بالکل محفوظ ہوں۔ اچھا، اگلی قسم ہے اینل پلگز کی۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ خاص طور پر مقعدی استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کے ڈیزائن میں ایک چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور وہ ہے ان کی چوڑی بنیاد یا فلیٹ بیس۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ جسم کے اندر نہ کھو جائے، جو کہ ایک بہت ضروری حفاظتی خصوصیت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا نکیلا سرا داخلے کو آسان بناتا ہے، جبکہ چوڑی بنیاد حفاظت کا کام کرتی ہے۔ یہ جو بھرے پن کا احساس دیتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے لذت بخش ہوتا ہے، اور یہ جسم کو دوسرے تجربات جیسے مقعدی سیکس کے لیے تیار کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کھلونوں کی ایک پوری کیٹیگری ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ ہے بیرونی کلائٹورل تحریک۔ چونکہ کلائٹورس خواتین کے لیے جنسی لذت کا مرکزی نقطہ ہے، اس لیے یہ کھلونے بہت سی مختلف شکلوں اور سائز میں آتے ہیں تاکہ براہ راست اور مرکوز تحریک فراہم کر سکیں۔ بن و بالز، جنہیں کیگل بالز بھی کہتے ہیں، یہ کافی دلچسپ ہیں۔ یہ صرف لذت کے لیے نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی گیندیں اندام نہانی میں رکھی جاتی ہیں تاکہ پیلوک فلور کے پٹھوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ ان پٹھوں کی مضبوطی سے نہ صرف جنسی حس بہتر ہوتی ہے بلکہ یہ مجموعی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جن کھلونوں کی بات کی وہ زیادہ تر انفرادی استعمال کے لیے تھے، لیکن یہ چیزیں تعلقات میں بھی ایک نیا رنگ بھر سکتی ہیں۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کے لیے خاص طور پر کون سے کھلونے بنے ہیں۔ کپلز وائبریٹرز کو بہت ذہانت سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ان کی شکل اکثر سی یا یو جیسی ہوتی ہے تاکہ انہیں جماع کے دوران استعمال کیا جا سکے اور دونوں پارٹنرز کو ایک ہی وقت میں تحریک ملے۔ اس سے مشترکہ تجربہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ کاک رنگز بھی جوڑوں میں کافی عام ہیں۔ ان کو عضو تناسل کی جڑ یا بنیاد پر پہنا جاتا ہے، اور ان کا بنیادی کام ایستادگی یعنی اریکشن کو زیادہ سخت اور دیر تک قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ بہت سادہ سا اصول ہے۔ جب انہیں عضو تناسل کی بنیاد پر پہنا جاتا ہے تو یہ وہاں سے خون کے بہاؤ کو تھوڑا سا سست کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک زیادہ سخت اور دیر پا ایستادگی، جو دونوں ساتھیوں کے لیے تجربے کو مزید تسکین بخش بنا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ جاننا کہ کون کون سی قسمیں ہیں یہ تو ایک بات ہے،
لیکن ان سب سے کہیں زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ انہیں محفوظ اور صحت مند طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ صحیح طریقہ ہی ایک اچھے تجربے کو یقینی بناتا ہے۔ محفوظ استعمال کے لیے 4 سنہری اصول ہیں۔ پہلا، صحیح مواد کا انتخاب جو جسم کے لیے محفوظ ہو۔ دوسرا، صفائی ہر استعمال سے پہلے اور بعد میں۔ تیسرا، صحیح لوبریکنٹ کا استعمال تاکہ آرام رہے۔ اور چوتھا، جو ان سب سے اہم ہے، بات چیت اور باہمی رضامندی۔ اپنے ساتھی سے کھلی بات کیے بغیر کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں۔ لبریکنٹ کے بارے میں ایک بہت اہم تکنیکی بات یاد رکھیں۔ ایک سنہری اصول ہے، سلیکون کے کھلونوں کے ساتھ کبھی بھی سلیکون پر مبنی لبریکنٹ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ سلیکون کو خراب کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ پانی پر مبنی یعنی واٹر بیسڈ لبریکنٹ ہی استعمال کریں۔ ہاں، شیشے یا دھات کے کھلونوں کے ساتھ آپ کوئی بھی قسم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اقسام، استعمال اور حفاظت پر بات کی۔ اب آخر میں ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اس ساری معلومات کا اصل پیغام کیا ہے؟ اس پوری گفتگو کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے۔ یاد رکھیں، جنسی کھلونے تعلقات میں نیاپن اور لطف لا سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں باہمی رضامندی اور احترام کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ کھلونے نہیں، بلکہ ان کے پیچھے موجود اعتماد، بات چیت اور ایک دوسرے کا احترام ہی اصل بنیاد ہے۔ اور ہم آج کی اس بات کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں کہ باہمی احترام ایک صحت مند تعلق کی بنیاد کیسے بنتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ صرف اس موضوع کے لیے بلکہ زندگی کے ہر رشتے کے لیے بہت اہم ہے۔